مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 17 رجب 1446 ہجری بمطابق 17 جنوری 2025 عیسوی۔ موضوع رقیہ، اوراد و وظائف سے حفاظت۔ خطیب فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ وہ پاک ہے اور اس کے لیے حمد ہے۔ اس نے چیزوں کو مقدر کیا اور ان کا فیصلہ کیا، باطل اور اس جیسی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اے کبریا والے، تیرے لیے حمد ہے، اور جو تیری حمد کر کے شکر گزار ہوا اس نے شکر ادا کیا۔ تیرے لیے اتنی حمد ہے جسے کوئی شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا۔ کیا کنکروں، نباتات، ریتوں اور بوندوں کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو جسموں کو پہنچنے والی آفتوں سے محفوظ رکھے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مخلوقات میں سب سے بہتر اور پاکیزہ ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، جو مخلوقات میں چنیدہ اور سب سے بلند ہیں، جو تحفظ و حفاظت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں، تابعین پر اور تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو۔ جس نے تقوی کو لازم پکڑا، اس نے اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانی اور اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ وہ گمراہ کن راستوں سے دور رہا اور اس کے قلب و روح کو پاکیزگی حاصل ہوئی۔ تقوی ہی ہمیشہ آدمی کی کامیابی ہے، جس سے وہ ہولناک مشکل راستوں کو عبور کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی سچی باتیں کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مومنوں، بحرانوں، چیلنجوں، اوہام اور شکایتوں سے گھرے عالم میں بچہ بڑا ہونا چاہتا ہے، بڑا چھوٹا ہونے کی تمنا کرتا ہے، بیکار آدمی کام چاہتا ہے اور برسرے روزگار عمل سے اکتایا ہوا ہے۔ مالدار پریشان ہے اور جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے۔ سماجوں میں جادو اور شیطانی شعبدہ بازی کے کام، نظر بد کی بیماریاں اور نفسیاتی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کو جو مصیبت و بیماری لاحق ہوتی ہے یا جانوں اور مالوں میں جو نقصان پہنچتا ہے، وہ محض باری تعالی کے قضا و قدر سے ہے کہ وہ افراد اور معاشرے کو آزماتا ہے۔ یہ ایک گروہ کے لیے کمال کے مراتب کا زینہ اور دوسرے گروہ کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلمانوں کے تمام معاملات کو خیر پر محمول کیا جائے گا، گرچہ اسے بلا اور مصیبت لاحق ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کو ہی ہے، تم محض بے خبر ہو۔ مومن امت، تحفظ و حفاظت کے موضوع کی یاد دہانی کرانا ان اہم ترین موضوعات میں سے ہے جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب بہت سی نفسیاتی بیماریاں جسموں میں گھر کر گئی ہیں۔ بیماریاں ان پر حاوی اور ان میں پیوست ہو گئی ہیں، جیسے مرگی، آسیب، جادو، نظر بد اور حسد، جو موت کا سبب ہے۔ قرآنی آیات میں عظیم ترین دلیلیں اور نصوص احادیث میں شاندار ترین وضاحت موجود ہے۔ حالات اور مشاہدہ اس بات کی گواہ ہیں کہ قرآن و سنت دونوں ہر لا علاج بیماری کا مرہم اور علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیں وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر اپنے رقیہ کو
کو پیش کرو. رقیہ میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ وہ شرک نہ ہو. کتنے مریض ہیں جو ہلاکت اور موت کے قریب پہنچ گئے، ان کی بیماری میں عالی شان ہسپتال اور ماہر ڈاکٹر معالجین کارگر نہیں ہوئے، تب رقیہ شرعیہ سے ان کا علاج کیا گیا اور اللہ نے انہیں صحت و عافیت عطا کی. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن تمام قلبی اور جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج ہے، بشرطیے کہ بیمار اس سے اچھی طرح اپنا علاج کرے. بیماریاں آسمان و زمین کے رب کے اس کلام کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں جو اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا اور اگر زمین پر اتارا جاتا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اللہ اکبر، یہ کتنا راسخ یقین ہے. زہر یا نظر بد سے جھاڑ پھونک اگر خالص قرآن و حدیث سے ہو تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی شریعت ہے، اس کے سنت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. امت مسلمہ بچاؤ اور حفاظت نقصان، بیماری یا مرض سے بچنے کا سبب ہے. اللہ کے بندو، شرعی اوراد، صبح و شام کے اذکار، داخل ہونے اور نکلنے، کھانے پینے، سونے جاگنے کے اذکار اور دیگر وہ دعائیں جو سید المخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کے ذریعہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد اور اپنے گھروں کو محفوظ کریں. اللہ بصیر و سمیع پر کامل بھروسہ اور اس کی انوکھی محکم تدبیر کے سامنے معاملات کی سپردگی کے ساتھ یہ اذکار اللہ کے حکم سے محفوظ قلعہ ہیں. اللہ پر یقین قدر و منزلت میں سب سے بڑی عظیمت اور حیرت کی تاریکیوں میں سب سے روشن ستارہ ہے. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اپنا معاملہ اس کے سپرد کیا، وہ بطور مددگار میرے لیے کافی ہے. بس زمانے کے نشیب و فراز سے غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ پر میرا یقین میری حفاظت کرتا ہے. صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اللہ کی حفاظت میں دیتے اور فرماتے بے شک تمہارے والد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کو اسی دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. صحیح مسلم میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت، اور جادوگر اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے. امام احمد نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. خصوصاً آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری حصے سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھا کرو، جیسا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. مسلمانوں، جب کوئی مسلمان آسیب یا وسوسہ یا دوسری بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا اسے نظر بد یا حسد لاحق ہوتا ہے تو چونکہ بہت سے مسلمانوں میں ایمانی اور اعتقادی کمزوری کے ساتھ جانوں، اولادوں اور گھروں کی حفاظتوں کے تئیں غفلت پائی جاتی ہے، اس لیے بعض مسلمان شعبدہ بازی، طلسم، خرافات، جادو، دجل، فریب کے ذریعے اور خلاف شرع امور کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. انہیں رقیہ شرعیہ کے جھوٹے دعوے دار یا وہ لوگ اچک لیتے ہیں جو عملیات اور جادو کی توڑ وغیرہ کا دعویٰ کرتے ہیں. ان میں سے کوئی مبہم تحریریں لکھتا ہے تو کوئی بڑبڑاتا ہے، کوئی عجیب و غریب باتیں بناتا ہے، کوئی غیر مفہوم کلمات ادا کرتا ہے، کوئی یقین دلاتا ہے کہ بیماری کی وجہ نظر بد ہے اور نظر بد لگانے والا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، تو کوئی بری طرح مارتا پیٹتا ہے. اکثر دعوے دار اپنے آپ کو نیک اور سمجھدار لوگوں کے بھیس میں پیش کر کے دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ باز اور شاطر لوگ ہیں جو بے تحاشا لوگوں کے مال کھانے اور ہتھیانے کے لیے حیلہ سازی کرتے ہیں. کبھی کبھار انہیں سادہ لوح لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہم پھیلانے والے نسخوں میں ملا دیتے ہیں، خاص طور پر جب یہ چیزیں ٹی وی چینلز، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور بعض ڈیجیٹل اپلیکیشنز پر مقبول ہوں. اے اللہ کے بندو، ان تمام کے بعد تحفظ اور حفاظت میں کسی تکان، تکلف یا دعوے
تعویذداروں کے جالوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ ان تمام چیزوں سے امان ہے۔ آدمی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اختیار کرے جس سے افراد اور معاشروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس میں راسخ عقیدے اور انوکھی شریعت کے تئیں غیرت ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں بے شمار نسخے ہم کو عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مؤمنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے، ان میں موجود روشن آیتوں اور حکمت سے ہمیں بلندی عطا کرے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے، بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے ہر گناہ اور لغزش سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں، بلا شبہ میرا رب بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس پر کی اس نے نعمتوں سے نوازا اور بھرپور نوازش کی۔ اس کی ذات پاک ہے، اس نے اپنے بندوں کو خوب احسانات اور برکتوں سے نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد متقیوں کے قدوہ ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے برگزیدہ وہ پاکیزہ آل پر، منتخب نیک باز آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کے احکام کی بجا آوری کر کے اس کی منہیات سے بچ کر اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاملے کے ظاہر و باطن اور سینے کے وسوسوں اور رازوں سے آگاہ ہے۔ مومنوں، آپ پر مخفی نہیں کہ امت کو ایسی آزمائشیں، مصیبتیں، آفتیں، فتنے، تکلیفیں اور بلائیں گھیرے ہوئی ہیں جنہوں نے اسے المیہ کی طرف بری طرح دھکیل دیا ہے۔ چنانچہ اس مشکل وقت میں حفاظت کی اہم ترین قسم یہ ہے کہ نوجوانوں کی عقلوں کو فکر اور عقیدے کی سطح پر محفوظ کیا جائے، اور اس سلسلے میں علماء، دعات، والدین، تربیت و فکر اور میڈیا کے افراد اور قلم کاروں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فکر و عقیدے کی سطح پر نوجوانوں کو محفوظ کرنے اور معتبر علماء کے ارد گرد جمع ہونے پر ابھارنے، اکسانے والے گمراہ کن شاذ فتووں سے ہوشیار کرنے اور جن کا انہیں سامنا ہے ان چیلنجز سے آگاہ کرنے میں اپنی حصہ داری نبھائیں۔ ایک ایسے زمانے میں جس میں شبہات و شہوات کے فتنے حاوی ہیں جنہوں نے فتنوں کو خاندان، گھر اور معاشرے تک لا پہنچا دیا ہے، منحرف افکار کے گڑھے میں گرنے سے انہیں بچایا جائے، دشمنوں کے منصوبوں کو بیان کیا جائے اور ان کے مشکوک مقاصد کی راہ کاٹ کر آگاہی پھیلائی جائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے معاشرے کو ہر برائی اور ناپسندیدہ عمل سے محفوظ رکھے، ہمارے امن و امان اور عقیدہ و قیادت کی حفاظت کرے۔ بلا شبہ وہ ہمارے بالکل قریب ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سنو، اللہ آپ پر رحم کرے، درود و سلام بھیجو نبیوں اور رسولوں کے سردار، متقیوں اور پاک بازوں کے پیشوا پر۔ رب العالمین نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کریمانہ اور حکیمانہ ارشاد مبارک ہے، اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجتے رہا کرو۔ اور صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ بے شک نبی پر درود بھیجنا ایک ایسی دولت ہے کہ جس نے اسے پا لیا
وہ عزت و بزرگی کا مالک بن گیا۔ نبی پر بار بار درود بھیج کر شاد کام ہو جاؤ، اللہ ان پر درود نازل کرے جب تک گردش افلاک باقی رہے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد اور ان کے پاکیزہ آل و اولاد پر، اور ان کے مبارک روشن صحابہ پر، ان کے خلفاء راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی پر۔ اے اللہ ان سے اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے روز جزا تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کی، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے احسان و سخاوت اور کرم سے۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ ہم بادشاہت و سلطنت والے کی پناہ لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں عزت و طاقت دے، اور اے اللہ ہمیں تو مکمل حفاظت عطا فرما۔ ہم تجھ سے کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتے ہیں جن سے کوئی نیک یا بد تجاوز نہیں کر سکتا، ہر شیطان موذی چیز اور بری نظر سے۔ ہم اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، اس ملک اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پرامن پرسکون اور خوشحال بنا۔ اے اللہ تو ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر، اور حق و درستگی سے ہمارے امام اور سربراہ کی تائید فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین، ان کے ولی عہد اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی اور درستگی ہو۔ اے اللہ ہمارے سرحدوں اور مورچوں پر قائم ہمارے فوجیوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود اس کے نفس میں الجھا دے، اور اس کی چال کو اسی پر پلٹ دے، اور اس کی سازش کو اس کی تباہی بنا دے۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دے۔ اے سخاوت و فضل اور احسان والے، اے اللہ تیری فوج کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور نہ تیرا وعدہ ٹوٹ سکتا۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ کر دے، ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دے، اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ انہیں صہیونیوں پر فتح یاب کر دے۔ اے اللہ اس امت کے لیے ایسی ہدایت یافتہ سربراہی دے جس میں اطاعت گزاروں اور مومنوں کو عزت حاصل ہو، اور گناہ گاروں اور نافرمانوں کو ہدایت ملے۔ اے اللہ تو ان کی اپنے اور ان کے دشمنوں پر مدد فرما دے اور انہیں غلبہ عطا کر دے۔ اے اللہ اس امت کے لیے ایسی ہدایت یافتہ سربراہی دے جس میں اطاعت گزاروں اور مومنوں کو عزت حاصل ہو، اور گناہ گاروں اور نافرمانوں کو ہدایت ملے۔ اے اللہ ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں جنہیں سردی کے موسم نے تکلیف اور فاقہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے اللہ اے حاجتوں کو پوری کرنے والے رب، اے فاقہ کو دور کرنے والا رب، اے بے بسوں کی مدد کرنے والے، ہمیں رمضان کے مہینے تک امن و امان اور صحت کے ساتھ پہنچا دے۔ اے اللہ تو تمام دعاؤں کو سننے والا اور تو ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔